السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زین مہرما کے چیخنے پر زین نے آنکھیں میچ لی، جو وارڈروب کے سامنے کھڑی نیلی آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ زین نے ہلکتر کیا۔ کیا ہوا مانو بلی لہجے میں دنیا جہان کی محبت سے اس نے پوچھا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ دانت پیس کے بولی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ زین نے اٹکتے اٹکتے جواب دیا۔ مہرما نے آئی برو اچکائی۔ آنکھوں میں سوال تھا کہ ہمارے علاوہ اس کمرے میں کون آتا ہے؟ وہ ڈارلنگ، وہ آگے کچھ بولتا۔ مہرما نے بیچ میں اس کی بات کاٹی۔ مہرما نام ہے میرا۔ آنکھوں میں اب بھی غصہ تھا۔ آخر کو اس کی محنت بیکار ہو گئی تھی۔ پورا نام لو جانم، مہرما زین شاہ، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں پوچھتی ہوں، ایسا کون سا طوفان آیا تھا جس نے میری پوری الماری اتل پتل کر رکھ دی؟ البتہ آپ کی سائیڈ ابھی بھی سیٹ ہے، وہ غصے سے چیخی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے وارڈروب سیٹ کیا تھا جس پر زین نے اسے کہا تھا کہ کسی ملازمہ سے کروا لے، جبکہ مہرما کے بقول اس کی پرسنل چیزیں کوئی ہاتھ لگائے اسے نہیں پسند۔ اب اپنے 3 گھنٹے کی محنت کو ایسے کسی کے ہاتھ ضائع ہوتے دیکھ اسے سچ میں تپ چڑھی تھی۔ یقیناً اسے دوبارہ اپنا وقت اس پر ضائع کرنا پڑتا اور سونے پہ سہاگا کرنے والا معافی مانگنے کا روادار نہیں تھا۔ معافی تو دور، وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مانو بلی، میری جانم، میرا دل، میری زندگی، میری پیارے سی ایک اکلوتی بیوی، وہ جو اسے پیار سے منانے کی کوشش میں تھا بجائے بات بتانے کے بات گھما رہا تھا۔ فضول گوئی نہیں زین، مجھے بتائیں یہ کیا کیا ہے؟ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ یہ فضول نہیں ہے سویٹ ہارٹ، یہ میرا پیار ہے جو تم سے ہے، وہ مسکرا کے بولے، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گال زین کی باتوں پہ تپتے تھے۔ یہ بسمل سے گیسو، یہ آغاز گلابی زمانے میں لائیں گے ایک دن خرابی۔ زین میری بات کا سیدھی طرح سے جواب دیں۔ میرے کپڑوں سے کیوں کشتی لڑی ہے؟ وہ ایکچولی وہ صحیح لفظوں کی تلاش میں تھا۔ وہ کہ آگے بھی کچھ ہوتا ہے مرشد صاحب؟ ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنی سائیڈ سے کپڑے نکال رہا تھا تو جب تمہاری سائیڈ پہ وہ پھر رکا۔ آگے وہ زور دے کے بولی۔ تمہاری بلیک ساڑی کے کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، اپر شرٹ۔ اسے یہی لفظ سب سے زیادہ سوٹیبل لگا تھا کہ ڈوری لٹک رہی تھی تو آپ کو چاہیے تو اسے اندر ریگ پہ رکھ دے۔ یہ سارے کپڑے نیچے کیسے گرے؟ اسے اب بھی سمجھ نہیں آیا۔ ہاں تو وہ ساڑی مجھے اچھی لگ رہی تھی، مجھے دیکھنی تھی تو میں نے بہت پیار سے نکالا۔ بٹ شاید اسے وہ جگہ پسند تھی، تب بھی غصے میں اس نے باقی کپڑوں کو بھی باہر نکال دیا۔ اس نے گویا سارا الزام ساڑی پہ ڈال دیا جس نے غصے میں مہرما کی الماری خراب کی تھی۔ واٹ ربش! میں بتاتی ہوں کیا ہوا تھا۔ حقیقتاً آپ نے وہ ساڑی سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے کھینچ کے نکالی جس کی وجہ سے سارے کپڑے گر گئے، لیکن مرشد صاحب نے بڑی ہی نفاست سے اسے الماری میں بھر دیا، رائٹ؟ اس نے ساری سچائی بیان کی، پر مقابل مانے تب نہ۔ نہیں، میں نے بہت پیار سے نکالی تھی۔ وہ فوراً احتجاج کرنے لگا۔ جس پہ مہرما نے اسے جن نظروں سے گھورا وہ نظریں چرا گیا۔ مرشد صاحب کو اتنے بھی مائنرز نہیں کہ کسی کی چیز کو بنا اجازت ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ اب بھی چڑھی ہوئی تھی۔ مائنرز ہیں مرشد صاحب کو، پر یہ کسی کی چیز نہیں ہے، یہ مرشد صاحب کی اکلوتی بیوی کی چیزیں ہیں جو خود بھی میری ملکیت ہیں اور اس کی چیزیں بھی۔ لہجے میں چھپا اتحاد۔ مہرما کا دل دھڑکا گیا۔ پھر بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ چھوڑو یہ مائنر وائنرز، یہ بتاؤ وہ ساڑی کب پہنو گی؟ آئی واننا سی یو ان دیٹ ساڑی۔ اس نے اپنی وارڈروب سائیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ ساڑی بڑی تمیز سے رکھی گئی تھی، یعنی اس ساڑی کو باقی کپڑوں کے ساتھ نہیں الجھایا گیا تھا، اور ساتھ اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ میں نے نہیں پہننی یہ چیپ سی ساڑی، مجھے گفٹ ملا تھا جب بھی پڑی ہے یہاں، اور نہیں پہننا جب بھی نیچے رکھا تھا۔ اس نے جیسے معلومات میں اضافہ کیا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں اس ساڑی کو پہننے کا۔
پہلے کی بات چھوڑو، پر میں چاہتا ہوں تم اب پہنو۔ آپ کو شرم نہیں آئے گی آپ ایسے کپڑے پہنا کر مجھے لوگوں کے ساتھ لے کر جانے میں؟ مہرما نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، پر سامنے والے کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ زین نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میں تمہیں کسی کے سامنے لے کے جاؤں گا؟ جب بھی تیار ہوگی صرف میرے لیے، کسی اور کے سامنے آنے کا سوچا بھی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ آنکھوں کا جنون، لہجے کی دیوانگی دیکھ مہرما کے گلے میں گلٹی ابل کے محدوم ہوئی۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کے پیچھے ہوئی۔ زین نے بھی خود کو ریلیکس کیا۔ میں نے جسٹ مذاق کیا تھا، مہرما نے فوراً صفائی دی، جسے زین نے نظر انداز کیا۔ چھوڑو یہ سب، پھر کیا ڈیسائیڈ کیا، کب پہن رہی ہو؟ انداز میں وہی پرانی شوخی تھی۔ مہرما سوچ کے رہ گئی، کیا تھا یہ شخص؟ میں نہیں پہن رہی، اس نے دو ٹوک انکار کیا۔ ہاں تم ہو ہی بورنگ، ابھی میں نینا سے کہتا تو ابھی ساڑی لے کر پہن کے آ جاتی۔ اس نے لب دبائے۔ کہاں؟ کون نینا؟ اس نے سب کچھ چھوڑ کے مقابل کی توقع کے عین مطابق ایک ہی لفظ پکڑا تھا۔ میری گرل فرینڈ تھی لندن میں، وہ بے پرواہ انداز میں بولا۔ وہ اپنی دھن میں نہ ہوتی تو زین کے چہرے کی شرارت روپ پکڑ لیتی، لیکن وہ جو بتا رہا تھا وہ بھی حقیقت تھا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ مہرما نے زین کو اس کی بات یاد دلائی۔ ہاں، پورے 2 سال بعد ایک ہی گرل فرینڈ بنی تھی، اس پہ بھی اتنا برا ایکسپیرئنس رہا، پھر دوبارہ کوشش ہی نہیں کی، اس نے سچائی سے جواب دیا۔ تو وہ بھی کیوں بنائی؟ مہرما کو دل میں چبھن سی ہو رہی تھی، جب بھی میں اس چہرے کی پریشانی زین کو مزہ دے رہی تھی۔ یار وہ کیا ہے نا، وہ نینا ہماری یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ پورے 1 ہفتے اس نے میرے پیچھے ضائع کیے، تھک ہار کے میں بھی مان ہی گیا، مگر یار جینا حرام کر دیا تھا اس نے۔ یار پرائیویسی ختم ہو گئی تھی۔ 24 گھنٹے کہتی تعریف کرو، مانا کہ وہ حسین تھی، پر اب بندہ کتنی تعریف کرتا؟ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اسے دو، باقی کے 1 گھنٹے میں کھانا پینا نہانا دھونا سمجھو، اپنی پوری زندگی سے 1 گھنٹے میں گزار دو۔ ارے زندگی تنگ ہو گئی تھی، کچھ نہیں تو رات کو بھی منہ اٹھا کے فلیٹ پہنچ جاتی تھی۔ ارے 1 ہفتے میں ہی بریک اپ کر لیا۔ زین نے اپنی ساری فرسٹریشن نکال دی تھی جو اسے نینا کو لے کر تھی۔ جب زین نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی، تب مہرما کو اپنے دل میں چڑیاں چلتی محسوس ہوئی تھی، اور سونے پہ سہاگا رات والی بات پر تو ڈوب سا گیا تھا۔ رات کو آ کے کیا کرتی تھی وہ جو اپنے زم میں تھا؟ اس کی بات پہ حیرت سے تکنے لگا، پھر لمحہ لگا اسے سمجھنے میں کہ اس کی عقل مند بیوی کیا سوچ رہی ہے۔ زین نے اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار بنایا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آج تو بہت کچھ کرنے تھی، پر میں اسے کافی لا کے بھیج دیتا تھا، کیونکہ جو تم سوچ رہی ہو وہ سب جذبات صرف تمہارے لیے ہیں۔ بے فکر رہو، وہ اسے کہتا جو کہ اس کے سرخ گال پر بائٹ کر چکا تھا، جس پر مہرما کی سسکی نکلی۔ بائی دی وے، میں سوچ رہا تھا نینا اس ساڑی میں کتنی ہاٹ لگے گی۔ وہ خیالوں میں جاتے ہی گویا ہوا یہ حرکت اس نے صرف مہرما کو جلانے کے لیے کی تھی۔ میں تمہارا خون کر دوں گی سید زین شاہ، وہ زین کا کالر پکڑتے غصے سے بولی۔ وہ آج صبح شہر سے ہو کے آیا تھا، جب بھی اس نے جینز شرٹ پہنی ہوئی تھی، بلو جینز پہ وائٹ شرٹ زیب بند کی اپنی کسرتی جسامت اور خوبصورت نقوش کے باعث انتہا پرکشش لگ رہا تھا، اور وہ اس حلیے میں بھی کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ کس کے؟ اپنے شوہر کی یا اپنے دوست کی؟ زین نے اس کے کانوں میں جھک کے سرگوشی کی اور آہستہ سے کان کی لوب پر ہونٹ رکھے۔ مہرما کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ دونوں دوست ہیں، تو وہ اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جب چاہو اپنی بیوی والا حق جتا دو اور میں دوست کا بھی لیبل لگا کے گھومتا رہوں، زین نے شکوہ کیا۔ نہیں، وہ میں نے غصے میں وہ نظریں جھکائے بولی۔ میں پیار سے کروں گا، وہ نہایت پیار سے کہتا، نرمی سے اس کی گالوں پہ جھکا تھا، بہت ہی نرمی سے اس کے چہرے کے ایک نقوش کو چوم رہا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا جیسے وہ کوئی پھول ہو اور ذرا سی سختی کی تو مرجھا جائے گا۔ اس کے انداز پر مہرما کے لب مسکرائے۔ فنا ہم کو کر نہ دے یہ مسکرانا، ادا قاتلانہ چلن ظالمانہ۔ مہرما کی آنکھیں بند تھیں، ابھی اس نے مہرما کے کٹاؤ دار سرخ لبوں پر اپنے رکھے ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر فوراً پیچھے ہوا۔ مہرما بھی فوراً ہوش میں آئی، سامنے ہی نور
چڑھی تھی جسے دیکھ زین کا پاری ہائی ہوا تھا۔ نور نے کچھ دیکھا تو نہیں تھا، البتہ زین کے پیچھے ہونے کا انداز اسے سمجھا گیا تھا کہ وہ غلط وقت میں آئی ہے۔ دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ تمہارے اندر مائنرز نام کی چیز ہے یا نہیں؟ وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ اپنی تدلیل پہ نور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ بھی کمرے میں ہیں، اس نے وضاحت دی۔ میں کمرے میں نہ بھی ہوں تب بھی تم کمرے میں بنا اجازت کمرے میں نہیں آؤ گی، وہ چباتے چباتے کہتا۔ اسے بہت کچھ کور کروا گیا تھا۔ نور نے مہرباں کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وجہ نور کا زین کی منگیتر ہونا تھا اور اس سے زیادہ نور کا حق جتانا کہ وہ بچپن سے اس کی مانگ تھی، جو وہ اسے اکثر کہتی تھی، جس پہ وہ ظاہر رسپانس نہیں دیتی تھی، پر دل برا سا ہو گیا تھا نور کو لے کر۔ وہ زین کی محبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، پر اس کے ساتھ کسی کا ذکر بھی اسے درد دیتا تھا۔ وہ چاہتی تھی جب بھی زین کا نام آئے تو بس ایک ہی لڑکی کا ذکر ہو اور وہ ہو مہرباں۔ جی آپ کو سب نیچے کھانے پر بلا رہے ہیں، وہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ چلیں؟ وہ مہرباں کی جانب متوجہ ہوئی، پیار سے پوچھنے لگا۔ صرف آپ کو بلایا اور تم میری بیوی ہو، حق مانگ رہا ہوں تو فرض ادا کرنا بھی جانتا ہوں، مضبوط لہجے میں کہتا وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے کی جانب بڑھا اور وہ جلدی سے دوپٹہ صحیح کرنے لگی جو اس کے لیے مشکل تھا۔ یہ ادائیں نزاکت دراصل میرا دل تم پہ قربان ہے، لیکن کیا سنبھالو گے تم میرے دل کو جب یہ آنچل سنبھلتا نہیں ہے؟ زین نفی میں سر ہلاتا دوپٹہ ٹھیک کرتے اس لیے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ سنا ہے شاہنواز صاحب سخت بیمار ہیں، فاطمہ شاہ نے کھانے کے دوران کہا۔ یہ بات تھوڑی دیر پہلے ہی احان شاہ نے بتائی تھی۔ مہرباں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی اور پھر زین کو جو خود شاکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آج گاؤں نہ جانے کی وجہ سے اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، پر ایسا کچھ تھا بھی تو یہاں بولنے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی وہ ملنے کی ضد کرے گی اور اسے نہیں ملا پائے گا۔ غیمی کے بعد لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ اس کے اوپر تھا، پر یوں وہ ہر قانون سے بغاوت کیسے کرتا جبکہ وہ خود یہاں کا سردار تھا؟ اب وہ پریشان نظروں سے مہرباں کو دیکھنے لگا جو اسے پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ابھی تو بھائی صاحب نے بتایا، بیچارے کہیں آخری وقت میں فاطمہ شاہ کہہ رہی تھی کہ مہرباں تڑپی۔ کچھ بھی مت بولیں پلیز، اس کی طرف اس کے لفظوں سے واضح تھیں۔ زین نے پیار سے اس کے ہاتھ سے ہلایا، گویا اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ نور کو تو جیسے سکون ملا تھا، تھوڑی دیر پہلے والی اپنی بے عزتی پہ جو سینے میں آگ جل رہی تھی وہ اس پہ ٹھنڈی پھار گرا تھا۔ میں نے تو سچی کہہ رہی ہوں، بڑھاپا بھی آ گیا ہے۔ آمنہ شاہ مزید گویا ہوئی لہجہ میں بلا کا سکون تھا جو کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ دادا دادی عائشہ اور حلیم نے افسوس بھری نظر ان پہ ڈالی۔ وہ آزل تو کھانے پہ تھا ہی نہیں، دیر سے گھرانے کی وجہ سے وہ اب تک سو رہا تھا، جبکہ عافیہ شاہ پیر کی درد کی وجہ سے کمرے میں تھی۔ مہرباں روتے ہوئے اوپر چلی گئی تو زین بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں نے بمشکل کچھ ہی چمچ لیے تھے، پوری بریانی کی پلیٹ بھری ہوئی تھی۔ کھانا تو کھانے دیتی بچے کو، دادی نے غصے سے بہوؤں کو کہا۔ میں نے نہیں روکا، خود ہی گیا ہے بیوی کے پیچھے، فاطمہ شاہ نے سکون سے کہا۔ آخر کو تیر جو نشانے پہ لگا تھا۔ زین پلیز مجھے بابا سے ملوا دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ جانم پلیز رونا بند کرو، مجھے یہاں سے تکلیف دے رہے ہیں، وہ فریب سے کہتا، اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو چومنے لگا۔ تم جانتی ہو میں نہیں ملوا سکتا، وہ بے بسی سے بولا۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ کی محبت بھی جھوٹی ہے، میرا احساس نہیں ہے آپ کو، میرے درد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یو آر جسٹ فیک، ایوری تھنگ از جسٹ فیک۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہی بات چننا بند ہوگی۔ وہ صدمے سے اسے دیکھے گیا، یعنی اتنی محبت، اتنی اٹینشن، اتنا پیار دینے کے بعد بھی جھوٹا تھا۔ اسے سمجھنے کی بجائے سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس کی پاکیزہ اور سچی محبت کو جھوٹا کہہ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے جھڑک گئی تھی، اس کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لیا۔ میرے نینوں کی سن زبانیں ہو گئی موم، کتنی چٹانیں میں نے پگھلا دیا پتھروں کو، میں نے پگھلا دیا پتھروں کو، ایک طرح دل پگھلتا نہیں ہے۔ مہرباں اس وقت خاموشی سے بستر پہ بیٹھے زین کو منانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی اور اب صحیح معنوں میں اس کے دماغ کی چرائیاں پھٹ رہی تھیں۔ وہ شخص اس کے اعصاب پہ بری طرح سوار ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ بلائے ہوئے اس کے پیچھے پھر رہی تھی، پر وہ تو جیسے گونگا بہرا ہو گیا تھا۔ اس کی طرف سے وہ آنکھیں جو ہمیشہ اس کی ایک نظر کی طلبگار ہوتی تھیں اب سپاٹ ہو گئی تھیں، جیسے جذبات مر سے گئے ہوں۔
محرمہ جب رو دھو کے فارغ ہوئی تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ جب بھی اس سے فوراً معافی مانگنے گئی پر ذہن کے کانوں پہ تو جیسے جوں تک نہ رہیں۔ ایک ہفتے سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ گھر میں بھی سب نے محسوس کر لیا تھا۔ کچھ خوش تھے جبکہ کچھ کو افسوس تھا اور کچھ ایسے تھے جنہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ محرمہ ذہن کے چھوٹے چھوٹے کام خود کرتی تھی۔ جب وہ صبح تیار ہوتا تو اسے ایک ایک کر کے چیزیں پکڑاتی۔ غرض اس کی اٹینشن پانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس سے معافی مانگتی پر وہ تو جیسے ہر جذبات مار چکا تھا۔ اس دوران وہ نور سے بھی اچھے سے بات کرنے لگا تھا اور یہی بات محرمہ کو زیادہ چبھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ پریشان سے سمجھانے کے لیے کچھ بنانے کا سوچ کے کچن کی طرف آئی۔ پھر ابھی اس نے کبرڈ کھولا تھا کہ پیچھے سے نور آئی۔ محرمہ کے ہاتھ گھی کے باکس پر رکھے ہوئے تھے۔ نور اس کے پیچھے جھکے کانوں کے پاس زہر اگلنے لگی۔ لگتا ہے مرشد صاحب کا دل بھر گیا اپنی حسین بیوی سے۔ جب بھی آج کل راتیں بڑی رنگین کرتے ہیں۔ نور واقف تھی ذہن کے ڈیرے سے گھر آنے سے، پر حقیقت میں تو وہ ایسے ہی گاڑی لے کر نکلتا اور روڈوں پہ وقت ضائع کرتا تھا۔ پر نور جانتی تھی ذہن محرمہ سے بات نہیں کر رہا۔ جب بھی اپنی شاطرانہ چال چلی۔ بقومت ایسا کچھ نہیں ہے، محرمہ نے غصے سے کہا۔ ہاں البتہ پیچھے نہیں مڑی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا آپ مجرم لگا۔ نور کے لفظ تیر کی طرح لگے تھے اور وہ تو بھی نہیں جانتی تھی کہ ذہن کہاں ہوتا ہے۔ آدھی رات کو اسے نور صحیح لگی۔ اس نے بمشکل مقابل کے سامنے آنسوؤں کو آنے سے روکا تھا۔ یہی سچ ہے آخر ہو تو شاہوں کا خون نہ، خون تو خود جوش مارتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ، میں بتاتی ہوں۔ یہاں پوری رات محفل سجتی ہے۔ حویلی کے دیگر مرد اور گاؤں کے معزز لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ شراب اور شباب دونوں کا انتظام پایا جاتا ہے وہاں۔ مرد کی کمزوری آگے تم خود سمجھدار ہو۔ محرمہ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ وہ شاطرانہ مسکراہٹ لیے آگ میں گھی ڈال کر چلتی بنی، جبکہ کچن میں عطیشہ نے اس کی مسکراہٹ بخوبی دیکھی تھی۔ اس کے نکلتے ہی محرمہ کے رکے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی آنکھیں دیکھ عائشہ فوراً اس کے پاس آئی۔ محرمہ میری جان کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی گالوں کو سہلاتے بولی۔ وہ روتے عائشہ کے گلے لگی۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی لگتی تھی۔ جب بھی اسے شیئر کرنے لگی اب بھی ذہن کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کی بے وفائی مانا کہ میں نے غلطی کی ہے، اسے جھڑکا، مگر میں ٹہن تسلیم معافی بھی مانگ رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ قطعاً تعلق ہو جائے مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ میری جان تم سے کس نے کہا ذہن نے تم سے بے وفائی کی ہے؟ ہی ریئلی لوز یو ڈیئر۔ عائشہ نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ آگ نور کی لگائی ہوئی ہے، پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ خراب کرے۔ اور وہ عزیز تھی اس سے، اس کی دو وجہ تھی، ایک وہ بہت معصوم تھی اور دوسرا وہ اس شخص کی دوست تھی۔ تو پھر راتیں ڈیرے میں کیوں گزارتا ہے؟ وہ سو کرتی بولی۔ ایسا کرتے وہ عائشہ کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ میری جان وہ راتیں ڈیرے پر نہیں گزارتا، بلکہ وہ تو باہر ہوتا ہے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، لانگ ڈرائیو، کبھی پیچھے لان میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے۔ اس کی بات پر محرمہ کے دل میں سکون سا اترا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ ڈیرے پر پاپا، چاچو اور واضر ہوتے ہیں۔ زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے مجھے واضر کو رات کے پہر خود ہی لانا پڑتا ہے۔ لہجے میں بہت اداسی تھی پر بیان کرنا مشکل تھا۔ ایک غلط فیصلہ ساری زندگی خراب کر دیتا ہے۔ عائشہ کو سمجھ آ گیا تھا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ ذہن اور ابرام کو یہ چیزیں کبھی پسند نہیں آئیں، پر آپ واضر بھائی کو کیسے برداشت کرتی ہیں؟ وہ تو بہت زیادہ فلرٹ ہے۔ محرمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تم سے بھی کچھ کہا ہے کیا؟ عائشہ نے دکھ سے پوچھا۔ سوال پہ سوال کیا تھا، جواب جو نہ تھا۔ کہا تو نہیں، پر دیکھتے بہت عجیب سی نظروں سے ہیں تمہیں ان کی بھابھی نا۔ ذہن نے بھی کہا تھا مجھے جتنا ہو سکے واضر سے دور ہی رہو۔ عائشہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ سچ تھا۔ ذہن معذرت کی کیا اپنے گھر کے مردوں کے یا نیچر سے واقف تھا؟ جب بھی اس نے محرمہ کو تنبیہ کیا تھا۔ چھوڑو، تم بتاؤ ذہن کے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ اس کا موضوع بدلنا محرمہ نے محسوس کیا تھا۔ خاموش ہوگی اور اسے بتانے لگی۔ بھابھی وہ نا ذہن گئے ہیں میٹنگ میں، تو میں نے سوچا ان کے لیے کچھ اچھا سا بنا دوں رات کے لیے۔ وہ خوشی سے بولی۔ ارے واہ، میری ہیلپ چاہیے کیا؟ عائشہ نے آفر کی، جو محرمہ نے فوراً قبول کر لی تھی کیونکہ اسے کچن کا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے مل کر ذہن کی پسند کے کھانے بنائے اور فریز کر دیے تاکہ رات کو اپنی اور ذہن کے لیے نکال سکیں۔
رات کے اس پہر جب خاموشی کا راج تھا، محرمہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب بے دہانی میں کسی سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی زین کی باہوں میں تھی۔ زین کو دیکھ اس کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور زین بھی کچھ لمحے ٹکٹکی باندھے ان نشیلی سمندری آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے کھوتا دیکھ محرمہ نے بڑی خاموشی سے اپنے ہاتھ میں موجود چیز اپنے دوپٹے میں اندر رکھی، ایسا کہ اس کا خود کا دھیان بھی اس طرف نہ جائے۔ زین ہوشیاتیہ سے چھوڑ چکا تھا، پر اسے مدہوش کرتے ہوئے اپنی مطلوبہ چیز چھپا چکی تھی، اس لیے سکون میں تھی۔ اتنی رات تو کہاں دوڑ رہی تھی؟ زین نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، اور دیکھا جائے تو ایک طرف سے غلطی بھی تھی، کیونکہ وہ زین کا بھی انتظار کر رہی تھی، ساتھ اس کی غیر موجودگی میں اپنا کام بھی۔ اچھا تو مجھے لاؤنج میں کیوں نہیں دکھی؟ وہ ایک اور سوال آیا۔ کچن میں تھی، پر جیسے آپ کی آہٹ سنی یہاں آئی، لیکن جلد بازی میں آپ سے ٹکرا گئی۔ اس کا جواب سنتے بنا کچھ بولے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ اس نے پہلے واچ وغیرہ اتاری اور ٹراؤزر لیے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ رات کے اس پہر نہائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، وہ اس کی عادت سے واقف تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے ضرور نہاتا تھا، ورنہ اسے سکون نہیں ملتا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے پریشانی سے بولی، اب سانس بھی کیا تم سے پوچھ کے لوں؟ محرمہ میڈم لہجے میں واضح طنز تھا۔ آپ میری سانسیں مجھ سے پوچھ کے نہیں لیتے تو اپنی سانس کا خاک مجھ سے پوچھ کے لیں گے؟ محرمہ کی اس قدر بے باک جملے پر وہ حیران ہی تو ہوا تھا، پر گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ سر میں درد تھا اور ابھی بات کی سے سخت ضرورت تھی، اس لیے بحث کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اف، اس آدمی کا ایٹیٹیوڈ تو برج خلیفہ سے بڑا ہے۔ توبہ پر میں بھی مہرین شاہ ہوں، زین شاہ ہوں، آج بنا کے رہوں گی، وہ دل میں عزم کرتے بولی، پر کچھ سوچتے دوپٹے سے وہ چیز نکالی جس نے بہت محنت سے حاصل کی۔ منزل بہت قریب ہے، وقت بہت کم ہے، اب تمہارے پاس بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے۔ وہ دل ہی دل میں گویا کہ جلدی سے اس الماری کھول کر سیکرٹ ڈائری میں چھپایا جس میں کوڈ لاک تھا۔ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اچانک زین کا خیال آیا تو چہرے پہ شرمیلی سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ وہ اپنا نائٹ سوٹ لیتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ شرٹ لیس گرے ٹراؤزر میں بالوں کو رگڑتا باہر آیا تو نظر بسترے کے کونے پہ بیٹھی محرمہ پہ گئی۔ سلک کے میرون رنگ کے ٹراؤزر اور شرٹ پہنے تمام حشر جسمانیوں سمیت زین کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی۔ بمشکل اس کی ہوش ربا سراپے سے نظریں چراتے شیشے میں دیکھ بال جھاڑنے لگا۔ سائڈ ریگ پہ ٹاول پہننے کے انداز میں رکھا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی کیا؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ دیکھی جا رہی۔ وہ اس کی نظروں سے بری طرح چڑھا تھا۔ لو، شرم کیسے؟ جب آپ کو شرٹ لیس باہر آتے ہوئے شرم نہیں آئی تو مجھے اپنے پورے شوہر کو دیکھتے ہوئے کیسے شرم؟ وہ آرام سے کہتی اسے حیران کر گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا زین کو اچھا لگنے لگا تھا محرمہ کا کیئر کرنا، اس کے پاس آنا۔ وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگلی بار وہ یہ نہ کرے، اور جانے انجانے میں وہ اسے بہت تکلیف دے گیا تھا۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہونا تھا۔ محرمہ، مجھے دیکھنا بند کرو، وہ بال جھاڑتے بولا۔ وہ اس کی بات اگنور کرتے اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ شیشے میں دونوں کا عکس مکمل تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو زین نے نظریں پھیر لیں، پھر بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسا ہی کرتی تھی، پر زین نے کبھی ہمت نہیں چھوڑی تھی، تو وہ کیوں چھوڑتی؟ وہ مان گئی تھی کہ ہاں، وہ زین سے محبت کرتی ہے، نہیں، اسے زین سے عشق ہے۔ عشق ہے اپنے مزاجی خدا سے۔ درد میں بھی یہ لب مسکرائے جاتے ہیں، بیتے لمحوں جب ہمیں یاد آتے ہیں۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، میں نے میٹنگ کے بعد کھا لیا تھا۔ ایٹیٹیوڈ دکھاتے زین نے جھوٹ بول دیا، جبکہ حقیقت میں تو بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ اور جو میں نے انتظار کیا اس کا کیا؟ وہ اداسی سے بولی۔ اس کے انتظار کا سن کے دل میں ایک کمینی سی خوشی تو ہوئی تھی، پر بظاہر انداز بالکل لاپرواہ تھا۔ ہاں تو میں نے نہیں کہا تھا، اپنی مرضی سے کیا ہے، وہ کہتے شیشے کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ عجیب، بندے کے نخرے نہیں ختم ہو رہے، شکل سے لگ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ناک منہ ٹیڑھا میڑھا کرتی بڑبڑائی۔ زین تھکے ہارے انداز میں بستر پر گرا اور اسی وقت تیزی سے کھڑا ہوا۔ محرمہ نے آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکا تھا۔ کہا تھا نا، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے۔ محبت عجیب، بندے کے نخرے آنا تو میرے ہی پاس ہے، وہ دل میں گویا ہوئی۔ یہ کیا؟ اب کہ وہ چیخا، غصے سے دماغ خیال ہو رہا تھا
ایک تو کھانا نہیں کھایا، اوپر سے آرام بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ سوری، مجھ سے بائی مسٹیک پانی گر گیا۔ سائیں وہ معصوم شکل بناتی اسے ویسے ہی مخاطب کر گئی تھی جیسے حویلی کی عورتیں اپنے سر کے سائیں کو کرتی تھیں۔ وہ حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا، مطلب پانی اتنی تمیز سے باقاعدہ جیت میں گرا تھا، اور وہ بھی اتنا زیادہ، نہ تو وہ رائٹ پہ سو سکتا تھا نہ لیفٹ پہ۔ مہرما یو آر امپاسبل، مطلب تنگ کرنے کا اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اف یہ کیا پورا سکون برباد کر دیا، وہ اسے کہتا دل میں سوچنے لگا۔ اس کی غصے سے بھری آنکھیں دیکھ وہ مسکرائی اور آنکھیں پٹپٹاتی گویا ہوئی، سائیں آپ کی آنکھیں غصے میں کتنی پیاری لگتی ہیں۔ ایسا کرتے وہ ذہن کو معصوم گڑیا لگی، لیکن پھر اس کی حرکت یاد کرتے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کی تھی۔ میں جا رہا ہوں دوسرے کمرے میں سونے، وہ تکیہ لیے باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے مہرما کھڑی تھی۔ میں آپ کو ایسے باہر نہیں جانے دے سکتی، آپ پر صرف مہرما کا حق ہے، کوئی اور آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے پورے حق سے کہا تھا، جس پر ذہن نے آئی برو چکائی۔ آنکھوں کی تحریر واضح تھی کہ صرف تمہارا حق ہے، میرا حق کا کیا؟ جس میں مہرما نے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیل جیسی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی، جس میں صاف درج تھا کہ مجھ پہ بھی صرف آپ کا حق ہے۔ اس کی حرکت پہ ذہن سر جھٹک کے رہ گیا۔ میں شرٹ پہن کے جا رہا ہوں، تو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، ہم اسی کمرے میں سوئیں گے۔ اس کی بات پہ واپس مڑا اور وائٹ شرٹ ڈالتے اسے گھورنے لگا۔ کہاں سوئیں گے، تمہارے سر پہ؟ اسے تھکاوٹ کی شدت نے جیسے اسے بھلا دیا تھا۔ نہیں، وہ دیکھیں صوفہ، اس پہ تم سو سکتی ہو۔ میں کہاں جاؤں، ہم دونوں اسی پہ سوئیں گے میرے پیارے مرشد صاحب، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ذہن نے صوفے کی طرف دیکھا، مانا کہ وہ بڑا تھا پر اتنا نہیں کہ دونوں ایڈجسٹ ہوتے۔ دماغ جگہ پر ہے، یہ صوفہ ہے، وہ دانت پیس کے بولا۔ جانتی ہوں، میں نے کہا راجہ اندرورما کا شاہی بستر ہے، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ کون راجہ اندرورما؟ سامنے سے سوال آیا تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی، جسے اس دنیا کا مخلوق ہی نہ ہو۔ آپ راجہ اندرورما کو نہیں جانتے؟ لہجے میں حیرانی تو تھی، کہاں ایسے جیسے نہ جان کے کوئی گناہ کر دیا تھا۔ ہاں، میں نہیں جانتا، ایکچولی مجھے ہسٹری میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ شرمندگی سے بولا۔ ارے ڈھولک پور کا راجہ، اندومتی کا باپ، وہ معلومات میں اضافہ کر رہی تھی جب وہ پریشان ہوا۔ یہ نام تو سنے تھے پر کہاں یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ چھوٹا بھیم کو نہیں جانتے؟ افسوس، وہ دکھ سے بولی، جبکہ مقابل کو جھٹکا لگا۔ تم اس کارٹون کی بات کر رہی ہو؟ مطلب کتنی فالتو بحث کا حصہ بنا وہ؟ ہاں وہی۔ اف، بھیم کتنا ہینڈسم ہے نا، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ذہن کو کارٹون کریکٹروں کی طرف بھی گوارا نہ گزری تھی۔ ریئلی؟ یہاں میں دوسرے کمرے میں شرٹ لیس رہ رہا تھا تو تم سے برداشت نہ ہوا، اور تمہارا وہ بھیم پورے ڈھولک پور کا اپنا کمرہ سمجھ کے ایسے ہی گھومتا ہے؟ ذہن نے چڑ کے بولا۔ ہاں تو اتنی باڈی شوڈی بنائی کس لیے ہے اس نے؟ ویسے دیوالی میں شیروانی پہنتا ہے، کیا لگتا ہے؟ ارے پورے ڈھولک پور کی بچیاں تو فلیٹ ہو جاتی ہوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے ایسے بتا رہی تھی جیسے سچ میں ہو، اور جل بھی ایسے ہی رہا تھا۔ تمہارے بھیم سے زیادہ ہینڈسم ہوں میں، ذہن نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، خوش نامی بھیم پہ تو راجکماری بھی مرتی ہے، بس چٹکی اس کی جان چھوڑ دے تو اس کی شادی اندو سے ہو جائے، پھر ان کے بچے کتنے پیارے ہوں گے۔ وہ تصور میں سوچتی مسکرائی، اور ذہن کو تو جیسے ہاتھوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ یہاں انسانوں کے بچے ہو نہیں رہے اور وہ کارٹونز کے بچے پیدا کروا رہی ہے۔ ہاں، پہلے تمہارا چھوٹا بھیم پورا تو ہو جائے، آیا بڑا شادی کرنے والا، ذہن نے تمسخر سے بھرے انداز میں کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی فالتو آرگیومنٹ کا حصہ بن گیا تھا۔ مہرما کا بھیم میں دلچسپی لینا بھی اسے پسند نہیں آیا تھا۔ آپ نہ کیچک کی طرح جلتے ہیں بھیم سے۔ یہ یک کچک، میرے پاس حسن کی کمی نہیں ہے۔ تمہارے بھیم بھی بیکار ہے، ذہن نے غرور سے کہا۔ اسے غصہ آیا تھا، مطلب وہ اسے کیچک اور کچھ نہیں۔ بھیم زیادہ ہینڈسم ہے، وہ بولتے ہوئے بولی۔ میں بھیم ان کی نہ ختم ہونے والی لڑائی کا سلسلہ دروازے کی دستک سے ٹوٹا تھا۔ سامنے ہی رائما اور عشا پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں لگا وہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ بھابھی، ایک بتائیں، بھیم ذہن سے زیادہ ہینڈسم ہے نا؟ مہرما نے اس کے بولنے سے پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا۔ انداز ہاں بلوانے والا تھا تو بنا سمجھے عشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ مہرما مسکرائی۔ سن لیا؟ وہ گھمنڈ سے فرضی کالر پکڑتے بولی۔
ارے چھوڑو رائما بچے، تم بتاؤ میں زیادہ ہینڈسم ہوں نا وہ کارٹون بھیم؟ اس نے آج سے پوچھا۔ جب بھائی آپ، رائما فوراً بولی۔ آپ دونوں کنٹینیو کریں، وہ بولتے دروازہ بند کر گئی۔ باہر آتے وہ دونوں تیز تیز ہنسنے لگی۔ اف، یہ لوگ بھی نا بھائی تو بالکل بچے بن گئے ہیں، رائما نے کہا۔ ہاں، مہما کی صحبت ہی ایسی ہے، مسکرانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ وہ دونوں چپ ہوئی اور ایک بار پھر لڑائی کا موضوع یاد کرتے قہقہ لگا گئی۔ آپ کی بہن نے آپ کا دل رکھا ہے، مہما نے پیار سے کہا۔ رہنے دو، سونا ہے مجھے، گھما ہوا دماغ اس بھیم نے اور گھما دیا تھا۔ آپ نا یہاں لیٹیں، میں آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گی۔ اسے صوفے کو گھورتا دیکھ وہ آرام سے بتانے لگی۔ راجکماری اندومتی، میں تمہارا شاہی بستر ہرگز نہیں بنوں گا۔ وہ جل کر بولا۔ دیکھا، آپ بھی بھیم بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ہینڈسم ہے۔ میں نے کب کہا میں بھیم بننا چاہتا ہوں؟ مجھے راجکماری اندومتی بنا کے بھیم ہی بننا چاہتے ہیں، بات وہی ہوگی، کان کہیں سے بھی پکڑو۔ وہ مسکراتی اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ شٹ اپ مہما، میں سو رہا ہوں، تم بھی ہو جاؤ ایڈجسٹ۔ وہ مزید بحث رکھ کر چکا تھا۔ ہمت سے جواب دے گئی تھی۔ آپ سوئیں، میں کھانا کھا کے آتی ہوں۔ اب میں نے تو نہیں کھایا 5 اسٹار کا کھانا۔ وہ دل میں سے سبزی کھانے کا نیا نسخہ نکال چکی تھی۔ وہ صوفے پہ لیٹا خود کو کوس رہا تھا کہ کھانے سے کیوں منع کیا۔ سارے اس کی پسند کی چیزیں تھیں جو یقیناً اسی کے لیے بنائی گئی تھیں، اور بے نوبت لڑکی اس کے سامنے بیٹھ کے مزے سے کھا رہی تھی۔ کھانا زیادہ ہے، آپ چاہیں تو کھا لیں، مجھے اچھا لگے گا، وہ پیار سے بولی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ایک اکلوتا شوہر بھوکا سوئے۔ جب بھی اس کی ناک نیچے نہیں ہونے دی بلکہ خود ہی بار بار پوچھنے لگی۔ اس بار وہ بنا کسی چونچڑا کے اٹھ کے کھانے لگا۔ پتہ چلا آفر ختم ہی نہ ہو جائے۔ کھانے سے انکار نہیں چاہیے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بیٹھا ہوں، اس نے وضاحت دی، جس پہ وہ مسکرائی۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہے؟ کچھ نہیں، بہت کیوٹ ہیں آپ۔ وہ پورے حق سے اس کے برڈ پر کس کرتے کھانے میں مگن ہوئی۔ زین کے چہرے پہ بھی ایک نامحسوس سی مسکراہٹ تھی۔ کھانے کے بعد تھوڑا ایڈجسٹ کے ساتھ اسی صوفے پر سو گئے، اس سے کہ مہما کا زیادہ برڈن زین کے اوپر تھا، پر وہ تھی اتنی نازک کہاں، وہ چھوٹی جی سامت کا بندہ کہاں فیل ہونا تھا۔ وہ لیٹتے اسے اپنے اوپر لٹائے اس کے گرد بازو باندھ گیا تاکہ وہ گر نہ جائے، اور ناراضگی میں بھی اس کی فکر پہ مسکرا دی۔ خود کو میرے لیے ہی سجایا کرو تم، جب بھی روٹھا کرو میں منایا کرو تم کو چاہا کروں اپنی باہوں میں بھر کر، اور شرما کے پلکیں جھکایا کرو تم، جب کبھی تم کو چھوڑوں رلایا کرو تم، مجھ کو جی بھر کے جاننا ستایا کرو تم، بس ایک ہی خواہش ہے میری، صرف میرے لیے مسکرایا کرو تم۔ آج پوری حویلی میں افراتفری کا عالم تھا۔ حویلی میں احان شاہ کے بزنس کی وجہ سے بہت بڑا فنکشن تھا۔ انہوں نے اپنا مشہور بزنس ٹائکون فنکار ملک کے ساتھ کولیبریٹ پارٹ کیا تھا، جس سے انہیں بہت فائدہ ہوا تھا، جس کی خوشی میں انہوں نے پارٹی حویلی میں ہی دی تھی۔ وجہ حویلی کو چند سال پہلے رینوویٹ کر کے جدید طرز سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس لیے انہیں اس پارٹی کے لیے شاہ حویلی سب سے بہترین جگہ لگی۔ زین آج گھر پہ ہی موجود تھا اور اس وقت اسٹڈی میں کچھ کام کر رہا تھا۔ مہربان سوچ رہا تھا کہ آج وہ زین کے لیے تیار ہوگی۔ جب بھی وہ شاپنگ کی غرض سے اسٹڈی میں زین کو منانے گئی تھی، وہ جو بڑی محبت سے کام میں مصروف تھا، اپنے سینے پہ نازک ہاتھ قلم محسوس کرتے دل کی دھڑکنیں مشتعل سی ہوئی۔ برق رفتاری سے لیپ ٹاپ پہ چلتی انگلیاں کچھ لمحے کے لیے ساخت سی ہوئی تھیں۔ مہما اس کے پیچھے جھکے دونوں اطراف سے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے سرگوشی میں کہتی زین کو ہوش میں لے آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر حبی؟ ایسا کرتے اس کے ہونٹ زین کے کان کی لو چھو رہے تھے۔ پناہ کر دو گی، اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، جسے سن کر مہما مسکرائی۔ اسے تو یہی لگا زین اسے معاف کر چکا ہے۔ جب بھی پیچھے سے ہٹتے سامنے کی طرف آئی، اس کے لمس کی چھوڑتے زین کے اوپر سے وہ طلسماتی اثر بھی ختم ہو گیا تھا جس کے حساس میں وہ کچھ لمحے قید ہوا تھا۔ چہرے پہ پرانے والی سرد مہر نے جگہ لی جسے مہما اپنی دھن میں نظر انداز کر گئی تھی۔ زین آج کے فنکشن کے لیے مجھے شاپنگ کرائیں گے پلیز؟ وہ مسکراتے ہوئے بنا زین کے سخت تاثرات دیکھے فرمائش کر گئی۔ میں بزی ہوں۔ وہ بمشکل اس کی سراپی سے نظریں چراتا دوبارہ کام میں لگ گیا۔ ویسے تو وہ اسے معاف کر چکا تھا، لیکن اسے لگا یہ نخرے اٹھانا صرف اس کے ناراض ہونے تک ہے۔ جب بھی وہ اس فیس کو انجوائے کر رہا تھا، جلد یا بدیر وہ اسے معاف کرنے والا تھا، لیکن اس کا یہ مزہ مقابل کے لیے سزا بنتا جا رہا تھا۔ زین پلیز نا، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ضدی انداز میں گویا ہوئی۔ مہما کیا پرابلم ہے؟ نہیں جا رہا میں؟ پھر میں آج کیا پہنوں گی؟ وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ جو جی میں آئے پہنو، میرا دماغ نہ خراب کرو۔ کہتے وہ بزی ہو گئے اور وہ سوچنے لگے
منائے اور نامحسوس انداز میں اس کی ایکسرا کرتی نظریں اسٹڈی کی چاروں طرف تھیں۔ بھائی چلے، نور تیار ہے۔ رمشا کی آواز پہ دونوں نے چونک کے اس کی جانب دیکھا اور پھر محرمہ سوالیہ نظروں سے زین کو دیکھنے لگی۔ اور کوئی؟ زین نے سوال کیا۔ امی لوگوں کے پاس ہیں۔ رائمہ نے کہیں نہیں جانا اور عشا بھابھی واضح بھائی کے ساتھ چلی گئیں۔ اس کی بات سنتا وہ اس بات میں سرہلا گیا۔ تم لوگ آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ کہتا محرمہ کو اگنور کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رمشا نے بھی ایک دل جلانے والی مسکراہٹ دی۔ اس کے نکلتے ہی محرمہ کی آنکھوں سے کئی موتی نکل کر بے مور ہوئے۔ تذرے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ اچھا نہیں کیا سید زین شاہ، اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ بہت ہوا، اب برداشت نہیں کروں گی۔ اب تم دیکھنا۔ محرمہ زین شاہ چیز کیا وہ اپنے آنسوں کو دردی سے صاف کرتی اسٹڈی سے نکل گئی۔ نکلنے سے پہلے ایک اور کام کیا جس کی وجہ سے وہ زین کو روم میں بلانے کے بجائے خود یہاں آ گئی تھی۔ آفیسر ہمارا؟ وہ چپکی کو پن بن گئی۔ زہیر نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ یس سر، جسٹ گیو می 2 منٹس۔ اوکے۔ عائبہ لیپ ٹاپ لیے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ پانچوں ایک ہی کیس سے ریلیٹڈ اپنے اپنے کام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی کے چہرے پہ کوئی مزاح کا عنصر نہیں تھا، ایسے ہی تھے وہ اپنے کام کو لے کر بے حد پوزیٹیو۔ گائز لسن، میں نے اس ڈیٹا کا پاس ورڈ ہیک کر لیا ہے۔ اس میں کافی انفو ہے دشمنوں کے اگینسٹ۔ اینڈ ون مور تھنگ، اس میں ایک ویڈیو بھی ہے، اسے اوپن کرو۔ اس نے تفصیل بتاتے آخر میں سوال داغا۔ وہ سب اسے بالکل سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ نہیں، ابھی نہیں، مس کے کو آنے دو، وہ خود ہی وہ دیکھے گی۔ میں بھی یہ کوئی پروف ہو۔ عادی نے اپنی رائے دی جس پہ سب نے اتفاق کیا۔ زہیر، ٹکٹ ڈپلیکیٹ ریڈی ہے۔ عمار نے یو ایس بی دی۔ آج رات ایک میٹنگ کنفرم کرو۔ یہ ساری معلومات انہیں دینی ہے، فاتحہ نے کہا اور عادی کی طرف متوجہ ہوا۔ مس کے کو انفارم کر دو۔ اوکے۔ نہیں، آج نہیں، کل رات۔ آج وہ نہیں آئیں گی، عائبہ نے آرام سے کہا۔ کیوں؟ سب کی نظریں خود پہ محسوس کرتی عائبہ سٹپٹائی۔ ارے کیا کیوں؟ میں کوئی گوگل ہوں جو تم لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتی رہوں؟ سب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بات گول کر رہی ہے تو بال کی کھال اتارنے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ کچھ بھی کر لو وہ نہیں بتانے والی تھی۔ وہ سب اسے گھور کے اپنے کام میں بزی ہو گئے۔ عادی سنو، یہ لوگ تو ہیں ہی روبوٹ، تم تو کچھ انسانوں والی حرکتیں کرو۔ وہ عادی کو مخاطب کرتی بولی۔ بھوک لگی ہے نا، آؤ کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ عادی بھی اس کے دل کی بات سمجھ کے فوراً بولا، گو کہ وہ انتظار میں تھا۔ ہاں ہاں چلو۔ اوئے، ہمارے لیے آرڈر کر دو، اے بی نے فوراً کہا۔ بھوک تو سبھی کو لگی تھی۔ بنا ناشتہ کیے سبھی کام میں بزی تھا۔ عادی نے بہت سے کام تھے، ساری عورتیں لاؤنج میں تھیں، آج کی شام کے لیے کپڑے ڈیسائیڈ ہو رہے تھے۔ دادی دل نہیں ہے رائمہ، میرا بچہ کچھ اچھا سا پہن لو ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ ابرام کے بعد اس نے تیار ہونا بالکل چھوڑ دیا تھا، زیادہ تر پھیکے رنگ ہی پہنتی تھی۔ نا میرا بچہ، ایسا نہیں کرتے، پہن لو اپنی دادی کے لیے۔ دادی نے خوبصورت سی فراک نکال کے دی جس پہ وہ ان کا دل رکھنے کے لیے لے چکی تھی۔ اماں صاحب یہ دیکھیں، یہ چھوٹے شاہ صاحب نے پسند کیا تھا۔ نور کی آواز پہ عشا کے کپڑے چوز کرواتے محرمہ کے ہاتھ کچھ پل کے لیے رکے تھے، پھر دوبارہ بزی ہوئی کہ آنسو دل پہ گرے تھے۔ واہ میری بچی، تم یہی پہننا، فاطمہ شاہ نے پیار دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ جی بالکل مما، آخر بھائی تجھے پسند ہے؟ رمشا نے بھی لقمہ لیا۔ پر زین بھائی تو بالکل نہیں دکھتے، یہ سب انہوں نے کیسے پسند کیا ہے؟ رائمہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول پڑی۔ دل تو عشا کا بھی تھا پر اس کے شوہر نے اسے اتنا حقیقی کہاں دلوایا تھا کہ وہ کچھ بولتی۔ ارے چھوٹے شاہ صاحب کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی اس ڈریس سے، لیکن انہیں پسند آئی تھی جبھی میں نے لے لی، نور نے وضاحت دی۔ محرمہ نے غور سے دیکھا، وہ بلو کلر کی اس خوبصورت سی میکسی تھی، کئی آنسو دل پہ گرے تھے۔ ارے بھابھی، نور کو وہ گولڈ سیٹ دے دیجیے جو آپ نے بنوایا تھا، عاطفہ شاہ نے کہا۔ وہ سبھی محرمہ کو تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے۔ کیوں بھائی، وہ تم اپنی بہو کو دو، دادی فوراً بولی۔ نہیں اماں صاحب، میں نور کو دوں گی۔ انہوں نے سیٹ نور کو پکڑا کے بات ہی ختم کر دی۔ محرمہ، تمہارے پاس کچھ ہوگا تو نہیں، ایویں نیچے آؤ گی، ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی، بہتر ہوگا تم کمرے میں رہنا۔ رمشا نے میٹھے لہجے میں طنز کیا تھا جسے وہ بمشکل برداشت کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عشا نے افسوس سے ان سب کو دیکھا۔ شام کے وقت پارٹی اپنے روز پتی سے بھی اچھے لگ رہے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز شامل تھے، بلیک کوٹ پینٹ پہنے، رولیکس کی واچ ہاتھ پہ سجائے، اسپائس ووڈ کا پرفیوم لگائے، چہرے پہ مسکراہٹ لیے پوری محفل میں چھایا ہوا تھا۔ کئی لڑکیوں کی نظریں اس پہ تھی جو یقیناً گیسٹ کی فیملی میں سے تھی۔
اور اس کی نظریں تو اپنی بیوی کی تلاش میں تھی جسے صبح کے بعد سے نظر نہیں آئی تھی۔ ریل کی ٹک ٹک پہ سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف جانب گئی۔ سیڑھیوں کی ہینڈلز کے دونوں طرف بھی صرف پھولوں کی بیلوں سے سجاوٹ کی ہوئی تھی، جس پہ اپنی مخروطی انگلیاں رکھتے وہ اس پر قدم قدم نیچے آ رہی تھی۔ سب کی ستائشی نظریں اس حسن مجسم پر تھیں۔ وہاں موجود ہر شخص بشمول لڑکیاں بھی اس کی خوبصورت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ مہرون رنگ کی خوبصورت سلوس لیس ساڑی پہنے، دونوں ہاتھوں میں مخمل کی مہرون شال لے رکھی تھی، جس نے دو کام کیے تھے۔ ایک کھلی کلائیوں کا زیادہ حصہ چھپ گیا تھا، دوسرا بیک قریب گلا چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا۔ اس پہ اس کے بھورے بالوں کو سائیڈ مانگ دے کر آدھے بال سیدھی طرف رکھے تھے اور باقی کو پیچھے کی جانب کھلے چھوڑ دیے تھے۔ بالوں کو نیچے سائیڈ سے کرل کر دیا تھا۔ ساڑی کے پلوں پر اسٹیپس دے کر ایک سائیڈ کندھے پر رکھا تھا۔ نازک کمر جو ہلکی بلاؤز کی وجہ سے نظر آ رہی تھی، اس پہ ریڈ بیلٹ باندھی گئی تھی۔ گز کی ساڑی کو انتہائی خوبصورتی سے کیری کیا گیا تھا۔ مہرون رنگ پہ اس کی سرخ و سفید رنگت مزید ابھر رہی تھی۔ ڈائمنڈ کا خوبصورت سیٹ سرائی دار گردن کی زینت بنا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ سیٹ کے ایئرنگز اور بریسلٹس نازک لائی میں زیب تن تھا۔ چہرے پہ ڈارک میک اپ اور آرائش سے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس کی موجودگی نے ماحول میں ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ احان شاہ، جنہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے بہو کی طرح نہیں ملوائیں گے، اس کی آمد پہ دم خود تھے۔ اس کے ہاتھ میں پہنچتے مائک سنبھال چکے تھے۔ وہ ہر طرح سے ایک امیر خاندان کی بہو لگ رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے باقی گھر والوں سے تو آپ مل ہی چکے ہیں۔ ہیئر میٹ مائی ڈاٹر ان لا، مہرما زین شاہ۔ ان کی آواز پہ زین ہوش میں آیا تھا۔ اس کی سماعت سے کئی سرہاتے جملے ٹکرائے تھے۔ چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں خون اترا تھا اور ماتھے پہ بالوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے تارینہ نگاہ پورے ہال میں دوڑائی، جہاں سب کی نظر اس حسن مجسم پہ تھی، اور یہی چیز دل میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ یہ وہی ساڑی تھی جو اس نے پہننے کی فرمائش کی تھی۔ تب اس نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ آج کیسے وہ سب کے سامنے پہن کے آ گئی؟ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ آگ لگا دے۔ تھوڑی دیر پہلے والا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اس پہ سونے پہ سہاگا وہ اسے اگنور کر نہیں رہی تھی، بلکہ جتا رہی تھی کہ وہ اسے اگنور کر رہی ہے۔ "اے پریٹی گرل، کین آئی ٹاک ٹو یو؟" وہ سب سے الگ جوس کارٹر کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھی اور اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ جانتی تھی وہ زین کے غصے کو بھڑکا چکی ہے، پر اس کا بدلہ تھا۔ تبھی ایک خوبصورت مردانہ آواز پہ اس نے چونک کے دیکھا۔ سامنے ہی اسفند ملکیار چہرے پہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ 35 کی عمر ہو گئی اس کی، پر اس نے خود کو کافی حد تک مینٹین کیا ہوا تھا، تبھی اپنی عمر سے کم ہی لگتا تھا۔ اور دوسرا بیچلر ہونا۔ "شیور!" اس نے نرم مسکراہٹ سے کہا، اور یہی مسکراہٹ کسی کے دل میں چنگاری جلا گئی تھی۔ "اف یو ڈونٹ مائنڈ، کین آئی سے سم تھنگ؟" اسفند نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ "کیا مجھ سے ہر بات پوچھنے کی اجازت مانگے گی؟" ان کی ہر بات پہ اجازت مانگنے پہ مہرما کی ہنسی نکل گئی تھی، جبھی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھ بیٹھی، اور مقابل ذل تھامے اس کی ہر ادا پہ صدقے واری چاہ رہا تھا۔ زین غصے سے ان دونوں کو گھور رہا تھا، جبکہ نور اپنی جلن میں زین کے تاثرات دیکھ ہی نہیں پائی، ورنہ یقیناً خوش ہوتی۔ "نہیں، بس وہ آپ برا نہ مان جائیں۔" "نہیں مانتی کہیں؟" وہ آرام سے بولی۔ "یو آر ویری بیوٹیفل، پیور ایشین بیوٹی۔ ایکچولی آئی مسٹ سے یو آر دی موسٹ بیوٹیفل وومن آف دی نائٹ۔" اسفند نے ہلکے پھلکے انداز میں تعریف کی، جو کئی باتیں زین نے بخوبی سنی تھیں۔ تھینک یو سو مچ"۔ باقی الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب زین نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ گرفت میں لیے، اسے اپنی جانب کھینچا۔ اچانک افادیت پہ وہ بکھلائی سی اس کے سینے سے لگی تھی، جب بنا اسے موقع دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے مکمل طور پہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ احان شاہ نے اس سے کسی بھی قسم کے تماشے سے منع کیا تھا، ورنہ دل تو اس کا ان سب کو دھکے دے کے گھر سے نکالنے کا کر رہا تھا۔ آس پاس سے بے پرواہ اپنی شہد رنگ آنکھوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں جاگتا غالباً اپنا عکس تلاش رہا تھا، جو اس سے بہت جلد ہی مل گیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے شکوے تھے، جو سب سے بے پرواہ ایک دوسرے میں مگن تھے۔ "بھیگی بھیگی پلکوں میں عکس تیرا رہتا ہے، آنکھوں سے چل کر جائے تو عشق تیرا بہتا ہے، لیٹس گو۔" وہ اسے لے کر جانے لگا۔ جب
اسفند کی آواز نے رخ موڑنے پہ مجبور کیا۔ ارے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پارٹی ختم تو ہونے دیں، ابھی تو ہماری کمپنی جوائن کی ہے۔ میری بیوی تیری کمپنی کے لیے نہیں آئی، اوقات میں رہ۔ میں بابا سائیں کی طرح پیچھے نہیں گھومنے والا۔ ذہن غصے سے گھومتا اسفند کا کالر پکڑ چکا تھا اور دبی دبی آواز میں بھرایا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسفند کو بھی غصہ آیا۔ تجھے تیری بات یاد دلا رہا ہوں، میری بیوی سے 100 فٹ کی دوری پہ نظر آنا ورنہ دنیا سے دور کر دوں گا۔ اسفند ذہن کو شروع سے ہی ناپسند تھا۔ آہن صاحب نے تو اس سے بھی کہا تھا اپنے شیئرز بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اسے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، وہ شاہ ملز اکیلے رن کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بزنس اس کی فیملی بزنس سے الگ اس کی اپنی محنت سے تھا، وہ اس پہ زور نہیں دے سکتے تھے۔ پر آج اس کی بس ہوئی تھی جب یہ پھٹ پڑا تھا، جھٹکے سے اس کے کالر کو چھوڑتا مہرما کو لیے تیزی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا، وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسفند نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ جب بھی اس نے کالر جھاڑے، جو جوان خون جوش مار رہا ہے وہ منہ میں بڑبڑایا، جبکہ دماغ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ ذہن نے کمرے میں لاتے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور دروازہ لاک کیا، اس کی جانب مڑا۔ نور جو ان دونوں کے جاتے دیکھ چکی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا تو دونوں کے پیچھے آئی۔ ذہن ابھی بولتا کہ دروازہ بجا اور باہر سے آواز آئی، شاہ سائیں طاہر سائیں نیچے بلا رہے ہیں، دفعہ ہو جاؤ اس وقت یہاں سے۔ وہ دروازہ کھولتا شدت سے چیخا، جبکہ نیچے شور کی وجہ سے آواز اوپر تک محدود تھی۔ نور اس کے بگڑے تیور دیکھ خاموشی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں خوشی ہوئی تھی کہ اب مہرما کی خیر نہیں۔ غصے کی شدت سے سرخ چہرہ اور گردن اور ماتھے کی تنی رگیں اس کے عتاب کا پتہ دے رہی تھیں۔ تم سمجھتی کیا؟ تم خود کو سکلائی سے پکڑتے ہوئے تقریباً گھر آیا تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک پل کے لیے مہرما بھی سہم گئی تھی، لیکن پھر خود کو کمپوز کیا اور لاپرواہی سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کس بات پہ اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ جیسے تم کچھ جانتی ہی نہیں۔ نہیں جانتی تبھی پوچھا ہے؟ محض لاپرواہی انداز ذہن کو مزید اشتعال دلا گیا تھا۔ مہرما مجھے غصہ مت دلاؤ، برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے غوراً کیا، کیونکہ مہرما کے سامنے اس نے خود کو ہمیشہ ہی کالم رکھا تھا، ورنہ اس کے غصے سے حویلی کا ہر شخص ہی ڈرتا تھا۔ جب اتنے دنوں سے آپ کی ناراضگی برداشت کر رہی ہوں تو غصہ بھی کر ہی لوں گی۔ مہرما تلخی سے گویا ہوئی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا، اس کی جھیل سی آنکھیں جیسی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی ذہن کو تڑپا گئی تھی۔ غصہ جاگ کے تڑاڑا تھا، وہ ساحرہ تھی، آنکھوں سے کھیلنے کا ہنر جانتی تھی۔ اس بات کا ذہن نے دل ہی دل اقرار کیا۔ مہرما اٹ ریئلی ہرٹ می، ذہن نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے مہرما کو شرمندہ کر دیا تھا۔ آئی وانا سی یو ان دیٹ ساڑی، بٹ جسٹ فار می۔ جن جن کی نظریں تم پہ اٹھی، میرا دل کیا میں ان سب کو آگ لگا دوں۔ یہ صرف میرا حق تھا مہرما۔ اس کی حد درجہ جنونی انداز پر مہرما کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ حالانکہ اس نے ساڑی کو بہت گریسفلی لیا تھا، لیکن ذہن سے یہ بھی برداشت نہ تھا۔ نیچے پارٹی میں سب کی نظریں اس پر بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ کھلے بازوؤں پر مخمل کی خوبصورت میرون شال جھٹکے سے ذہن نے اتار کے دور پھینکی تھی۔ مہرما نے ہراساں نظروں سے اسے دیکھا۔ ذہن، وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی، کیا ذہن، کیا یہ شال کافی تھی؟ وہ غصے سے چیخا۔ ساڑی میں اس کا خوبصورت سراپا ایک بار پھر اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اسے لگا تھا تھوڑی دیر اور برداشت کیا تو وہ شاید پاگل ہو جائے۔ اسے رہ رہ کے مہرما کا اسفند یار مدد سے ہنس ہنس کے بات کرنا یاد آ رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے اس نے خون اشام نظروں سے مہرما کو گھورا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک ود سچ اے باسٹرڈ۔ اچھا لگ رہا تھا اس کا تعریف کرنا، اس کے لیے تیار ہوئی تھی ہاں؟ وہ اس کے نازک بازوؤں کو گرفت میں لیے جھاڑا۔ مہرما کی آنسو بہنے لگے۔ گرفت اتنی سخت تھی، مہرما کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ ذہن، درد ہوا نا؟ کسی اور کے ساتھ دیکھ کر برا لگا نا؟ کیوں آپ کو اگنور کیا؟ میرا سوچنی احساس ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہے جب مجھے اگنور کیے نور سے باتیں کر رہے ہوتے، مجھے عشق سکھا کر راہ بدل لی۔ کب سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن نہیں، آپ نے معاف نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ آج کتنے پیار سے آئے تھے آپ کے پاس، کہا تھا نا شاپنگ پہ لے چلیں، کیا کہا آپ نے؟ فارغ نہیں ہیں؟ اور نور کو لے گئے، وہ بھی روتے ہوئے چلی آئی تھی۔ میں رمشا کو ساتھ لے کر گیا تھا، ذہن نے فوراً وضاحت دی، لیکن مجھے لے کر نہیں گئے۔ میں چاہتی تھی آپ کی پسند کا ڈریس پہنوں، پر آپ کو احساس نہیں تھا۔ پسند کا تو پہنا ہے، لیکن میں نے نہیں، نور نے نہیں تھا کوئی پارٹی ویئر پہن لیا جو تھا۔ میری غلطی نہیں ہے، وہ چیخی، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ اٹ ہرٹس می،
زین کس پہ غصہ نکالوں؟ آنسو روانی سے بہے دل کی حالت بیان کر رہے تھے جو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار تھے۔ آئی ایم سوری زین، نظریں جھکائے اس نے معافی مانگ لی۔ وہ جانتی تھی ساڑی پہن کے اس نے زین کو ہرٹ کیا ہے۔ زین کی تڑپ کے آگے بڑھ اس سے باہوں میں بھر آتا۔ وہ تو مزے لے رہا تھا، صبح بھی اس نے مذاق کیا تھا پر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مہرماں میں کب تک اس ڈور سے رشتے کی ڈور کھینچوں گا؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے زین نے بکھری لہجے میں دریافت کیا۔ آئی لو یو زین، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے گرد حصار باندھے پنچوں کے بل اونچا ہو کے اس نے زین کے دونوں کانوں میں سرگوشی کی تھی، پھر نرمی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ زین کو اپنے سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ اس کی رضامندی پر وہ جی جان سے مسکرایا۔ تھینک یو مہرماں، تھینک یو سو مچ، اسی کے انداز میں کہتا وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ بھی مسکراتی اپنی نازک لائیاں اس کی گردن کے گرد باندھ گئی۔ سبھی وشل بھی ہے حجاب اس کے در کیوں، راکھ سے آنچل ہٹا کر تو دیکھ۔ وہ اسے آرام سے اٹھائے بیڈ تک لایا، سچ لٹاتے خود اس پہ گٹا کے مان چھاننے لگا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کے سائیڈ پہ پھینکی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ مہرماں کا گال سرخ ہوئے تھے۔ خمدار پلکیں پہلے اٹھی پھر شرم سے جھکی تھی اور پلکوں کا یہ رقص زین کو مسمائز کر گیا تھا۔ وہ بڑی محویت سے اس کے ایک ایک انداز کو دیکھ رہا تھا۔ زین نے جھک کے اس کی نشیلی بند آنکھوں پہ لب رکھے تھے اور وہ اس کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کا شور بخوبی سن سکتا تھا۔ انہی موجوں کا تاطلم اس کے اندر بھی ابھرا تھا۔ کوئی دل میں لیے ارمان چلا جاتا ہے، کوئی کھوئے اس سے سارا چلا جاتا ہے۔ حسن والوں سے یہ کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن حسن والوں سے اللہ بچائے۔ محبوب سامنے ہو تو عاشق مدہوش کیسے نہ ہو۔ زین بھی مکمل طور پر مدہوش ہوتا مہرماں کو اپنی دیوانگی سے واقفیت دلا رہا تھا، لیکن انداز میں انتہا کی نرمی تھی، جیسے کوئی پھول ہو اور ذرا سی سختی پہ ٹوٹ جائے۔ مہرماں کو اپنا آپ معتبر سا لگنے لگا۔ ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے ہم نے رکھا ہے فقط تجھ کو تمہارا کر کے۔ زین کی بڑھتی جسارتوں پہ مہرماں نے سانس روک لی تھی جب وہ اس کے کانوں کے قریب ہوئے لفظوں کی چاشنی اس کی سماعت میں گھولنے لگا۔ ٹیک آ برتھ مانو بلی، تو ہمیشہ صرف زین کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھو، ساری باتیں دماغ سے نکال لو، تمہیں اپنے انتخاب پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے لفظوں کا اثر تھا، وہ پرسکون ہوتی تمام خدشات دل سے نکال اس کے گرد حصار بنا گئی۔ راست آہستہ آہستہ سرکتی گئی۔ زین قطرہ قطرہ اسے اپنے عشق کی بارش میں بھگوتا چلا گیا اور وہ بھی دیوانے سے پگھلتی چلی گئی۔ گزرتی رات ان دونوں کے رشتے کو مضبوط کر گئی تھی۔ اگر یہ کہہ کے میرے بغیر نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثرات کو اشارہ، تو میں تمہارا۔ غرور پرو انا کا معنی کچھ اس طرح کے نام ہیں میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی۔ اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ دروازے پہ ہوئی تھی دستک نے کمرے میں موجود دونوں وجود کو ازاحت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، پر اٹھنے کی زحمت دونوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ زین دروازہ کھولیں، اس نے نیند سے بھری تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور اپنے ساتھ سوئے ہوئے زین کو ہلایا جو ٹس سے مس نہ ہوا تو مہرماں نے چڑھ کے اس کی گردن پر ناخن کاٹ لیے۔ اتنی سخت ترکیب پر وہ باقاعدہ چیختے ہوئے اٹھ کے بیٹھتا، اپنے پہلو میں موجود جلاد بیوی کو گھورا جو اپنے ستم ڈھاتے نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ جو بھی ہے۔ اس وقت دروازے کے باہر اس کے چیخنے پر باہر کھڑی سکینہ بجلی کی تیزی سے غائب ہوئی تھی جو صبح کے 9 بجے نے ناشتے کے ٹیبل پر بلانے آئی تھی۔ زین نے گردن پر جلن محسوس کرتے ہاتھ پھیرا تو خون کی بوندیں انگلیوں سے مس ہوئی۔ ان ناخنوں کا علاج تو میں کرتا ہوں، پوری رات انہوں نے بہت تنگ کیا ہے۔ وہ اس کی نازک انگلیوں کو پکڑے اپنے رات کا غصہ بھی ساتھ ہی اتار رہا تھا۔ ان کا تو آپ کی امی کچھ نہ بگاڑ پائی، آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کی بات کا تمسخر اڑاتی ویسے ہی لیٹے ہوئے اسے چھوٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کیونکہ نیند کے باعث آنکھیں پوری کھلنے سے انکاری تھی۔ یہ تم مانو بلی سے جنگلی بلی بنتی جا رہی ہو۔ رات جو بھی تھا وہ ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ اب سونے دے، اس نے بات ختم کی۔ سونے کی بچی اٹھو، مجھے جانا ہے جرگے میں، تیار ہو تمہیں دیکھ کے جاؤں گا، بوتل لیجیے، میں بولا۔ مہرماں نے سائیڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا اور ٹائم دیکھا، پھر حیرت سے پٹی آنکھوں سے زین کو دیکھنے لگی۔ زین نے اس کی حالت دیکھ
یہ ساختہ آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ 8 بجے سوئی ہوں میں، مہرماں نے یاد دلایا۔ جانتا ہوں میری جان، میری ہی بدولت تھا، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ زین نے دانتوں سے ربڑ کا کنارہ دبایا۔ زین، وہ رہاسا ہوئی، ایک تو پوری رات سونے نہیں دیا، اب 8 بجے سونے کے بعد ظالم انسان 9 بجے اٹھا رہا تھا۔ ارے میرا پیارا بیبی، میرے جانے کے بعد دوبارہ سو جانا، اوکے؟ وہ اس کی گالوں کے سہلاتے سے بچوں کی طرح بہلانے لگا۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو وہ کینسل کر دیتا، اور مہرماں کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھے بغیر وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بچوں کی طرح منہ پھیلائے بولی۔ جو صبح اسکول نہ جانے کی ضد کرتا ہے۔ اوکے، میں فریش ہو کے آتا ہوں، تم تب تک کے لیے سو جاؤ۔ اس کی گال تھپتھپاتا کپڑے لیے باتھ روم کی جانب بھول گیا۔ سوئی ہوئی مہرماں کے دماغ میں آج کے جرگے کا خیال آیا تو وہ زین سے بات کرنے کو سوچ کچھ دیر کے لیے سونے لگی۔ زین فریش ہو کے باہر آیا تو شیشے کے پاس کھڑے مہرماں کو آوازیں دی جو بے حس و حرکت پڑی رہی۔ وہ پوری طرح سے تیار ہوتا شہزادوں جیسی آن بان لیے مہرماں کی طرف بڑھا، اس کے سرہانے بیٹھے اسے اٹھانے لگا۔ مہر جان اٹھو۔ گالوں پہ زین کا لمس محسوس کرتے اس نے اپنی نیلی آنکھیں واہ کی۔ نیلی آنکھوں میں نیند کے باعث سرخ ڈورے غضب کا منظر پیش کر رہے تھے۔ زین نے باری باری دونوں آنکھوں پہ بوسہ دیا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کی شرٹ اپنے وجود پہ ٹھیک کرتے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ زین، آج جرگے میں وہی والا معاملہ ہے جس میں ایک معزز کی بیٹی نے قتل کیا ہے؟ اس کے سوال پر زین نے اس بات میں سر ہلایا گیا تو پھر کسی لڑکی بنی ہوگی جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھنے لگی۔ وہ نظریں چرائے اس بات میں سر ہلا کے زین میری طرف دیکھیں، اپنی نازک ہاتھوں پہ اس کا چہرہ بھرے وہ نہایت نرمی سے بولی۔ وہ مہرماں تھی، چیزوں کو اپنے انداز میں ہینڈل کرنا اسے آتا تھا۔ ہر لڑکی مہرماں نہیں ہوتی، نہ ہی ہر لڑکا زین۔ یوں کب تک معصوم لڑکیوں کو لاشوں کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ مہر، یہ میرے بنائے اصول نہیں ہیں، تم جاؤ فریش ہو جاؤ نا۔ زین کا انداز واضح تھا کہ وہ اسے بحث سے نکالنا چاہتا ہے۔ ہاں لیکن سردار تو آپ ہیں، کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مہرماں کا لہجہ تلخ ہوا جو فی الحال زین کے برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مہرماں، تم مجھ پہ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ نہ تو میں لڑکی کا بھائی ہوں، نہ میں نے کوئی قتل کیا ہے، نہ ہی میں اس کا باپ ہوں جو بیٹے کے بجائے وینی دے رہا ہوں، نہ ہی میرا بیٹا قتل ہوا جو میں وینی لے رہا ہوں۔ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ زین نے ہوں طرف سے خود کو بر الزام کرنا چاہا، پر مقابل اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آپ سردار ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی سے اس کی رائے نہیں پوچھی جائے گی، پر آپ اس کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اسے زندہ لاش کیوں بنانا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی آنکھوں کا جادو چلا چکی تھی۔ وہ سوچ ہی سکا یہ لڑکی کیوں اسے بے بس کر دیتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، یقین رکھو مجھ پہ۔ اس کا مضبوط لہجہ اس کے عمل کی گواہی دے رہا تھا۔ پھر دل پہ بھی اس شخص کی حکمرانی تھی، یقین تو کرنا ہی تھا۔ آئی لو یو زین، وہ زین کے سینے سے لگ کے بولی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر 2 منٹ اور ایسے رہی تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ تم اس وقت مجھے مدہوش کرنے کے لیے کافی ہو۔ وہ اس کے سراپے پہ چوٹ کرتا سرگوشی میں گویا ہوا تو سیکنڈ بعد ہی مہرماں باتھ روم کے دروازے پہ کھڑی ہو کے تیز سانسیں لینے لگی، جو بھاگ کے آنے کی وجہ سے چڑھ گیا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر آپ دنیا کے سب سے بڑے والے بے شرم ہیں، اسی کے انداز میں کہتی وہ واش روم میں بند ہو گئی، جس پہ زین کا قہقہ گونجا۔ اس کے جاتے ہی وہ سنجیدگی سے ٹیرس پہ جا کے کھڑا ہو گیا، سوچ کے محور آج کا ہونے والا جرگہ تھا، کیونکہ جو کرنا تھا اس نے ہی کرنا تھا۔ اسے یقین تھا وہ لوگ وہی ہی دیں گے جس کی مخالفت کافی مشکل ہونے والی تھی، پر فیصلہ تو کرنا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کیے وعدے کا پاس بھی تو رکھنا تھا۔ دماغ کی مسلسل سوچوں سے تنگ آ کے اس نے سگریٹ سلگائی تھی۔ کافی دیر اپنے خیالوں میں مگن باہر ہلچل سے چونکا اور کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ شہزادی آئینے کے سامنے اپنے مکمل حسن کے ساتھ تیار کھڑی تھی۔ مہرماں مکمل تیار ہوئے ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سیٹ کرنے میں ہلکان تھی، جو آج بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ زین کے لبوں کی تراش پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ کے مہدوم ہوئی۔ وہ آگے بڑھتا اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا، شیشے میں دیکھتا منظر انتہائی مکمل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔ اس کے دوپٹے کو کاندھے پہ رکھتا اس کے ریشمی بالوں کی خوشبو خود میں اتاری اور بالوں کو بھی کندھے پہ رکھا۔ مہرماں اس کے ہر عمل کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نیچے کی طرف جھکتے ڈرا سے ایک کیس نکالا اور ان سے ایک پینڈنٹ نکالا اور اس کی شفاف گردن میں پہنا دیا، رونمائی کا تحفہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کی گردن پہ لب رکھے تھے، پھر آرام سے پیچھے ہوتے بالوں کو ٹھیک کرتے دوپٹہ سیٹ کرنے لگا۔
مہمہ نے پینڈنٹ دیکھا جو وائٹ گولڈ کا انتہائی خوبصورت ہارٹ شیپ پر تھا۔ اس کی مزید خوبصورتی اس ہارٹ میں تراشے ہوئے انداز میں Z اور M لکھا ہوا تھا جو غور کرنے پہ ہی دکھتے تھے۔ بہت خوبصورت ہے، وہ ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھ سے کم، زین نے شرارت سے کہا تو آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھنے لگی، جس پہ وہ اسے آنکھ مارتا اسٹیپ ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ نیچے پہنچے تو سبھی کھانے کے اختتامی مراحل پہ تھے۔ زین اپنی سربراہی کرسی کھینچ کر بیٹھا جبکہ مہمہ کو دادی نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ اس کی